أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ توبہ آیت نمبر 118 انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اور خدا کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ امید ہیں کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اے اہل ایمان، خدا سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سورۃ واقعہ آیت نمبر 10۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ۔ اور جو لوگ آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش اللہ کے ہاں مقبول ہوئی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان اساتذہ کو اور ماؤں کو کہ جنہوں نے ہمارے بچوں کے دلوں میں معرفت اہل بیت کا مفہوم واضح کیا۔ اسی کے ساتھ میں دعوت دوں گی علم فاؤنڈیشن اکیڈمی کے ننھے طالب علموں کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے عقائد کا اظہار کریں۔ صلی یا ربنا صلی یا ربنا علی محمد۔ شاید ہے کہ 4 بجے 4:30 پہنچے۔ ہم اپنے حساب سے چلیں نا۔ Yeah.
तशरीफ है पैगंबर पाक अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन सलावत। दावत दूंगी क्लास 7 की हरीम को वो स्टेज पर आएं और फजाइल बयान करें मौला के। ये मेहमानान खुसूसी अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको रजब रजब और शाबान मुअज़्ज़म की जो पुरनूर तारीखें गुजर गई हैं और जो आने वाली हैं उन सब की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज मुझे जिस अजीब हस्ती के बारे में लबकुशाई का मौका मिला है वो हसनैन का बाबा दामाद पैगंबर, वो उम्मे अबिया का शौहर ईमानदार, वो तेरा जबल रजब के खाने काबा में पैदा हुए, वो हमारे पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम है। सदर आली वकार खैबर का मैदान मुसलमानों की जंग गाजरों के साथ जारी है। तजस्सुस का एक आलम है, उन तारीख में गुजर चुके पता दूर दूर तक मुमकिन नहीं कि कल अलग उसका होगा, खैबर उसका होगा, तो आलम में चर्चा उसका होगा, मगर मसलहत अभी बाकी है, खैबर अभी भी मुंतज़िर है। मीकाईल भी, मरकाईल भी, जिब्राईल भी, सलमान भी सब मुंतज़िर है कि कोई जरूर आने वाला है। नागा खैबर के मैदान में शुरू खुदा की आमद होती है। उस जानिब से मरद खुदकर उठा, उस जानिब से अबू तालिब का खुदकर उठा, उस जानिब से कासिम उठा, उस जानिब से साजिद उठा, उस जानिब से ईमान उठा, उस जानिब से तीर ईमान उठा, उस जानिब से नस्ल उठा, उस जानिब से 11 बादशाहों का बाप उठा, उस जानिब से तलवार चली, उस जानिब से मुसलमान आम चलती है। मरहब के सर में वार करके जमीन का सीना चीर देती है, सदा बुलंद होती है, मंजर सजाए शहर में सारा अली का है। सदर अली वकार जगारा और मेरा की दरमियानी रात गुजारे काबा शख्सियत की जनाब अली की इलावत का इंतजाम करती है, तो मालूम होता है कि मंजर पसाए शहर में सारा अली का है। तो जब ये भाई मोहम्मदी से निकलता है मंजर का मौला सहाबा अली मौला जिस जिल्ला में मौला उस सही अली मौला, तो मालूम होता है कि मंजर पसाए शहर में सारा अली का है। तो जब मुसलमानों की खराब करने की खातिर अली इब्न अबी तालिब पूरे की जिन्नात की जंग लड़ते हैं और शहंशाह जंग दीन इल्म का खिताब पाते हैं, तो मालूम होता है कि मंजर पर जाए दहर में सारा अली का है। तो जब औरत के मैदान में इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार टूटती है और आसमान से ला पता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार की नस उतरती है, तो मालूम होता है कि मंजर पर जाए दहर में सारा अली का है। तो जब एक साल मस्जिद में आके सवाल करता है और ये अली इब्न अबी तालिब को दूरी खराब करती है और इन इमाम अली पर अल्लाह की आयत नाज़िल होती है, तो कहना पड़ता है कि मंजर पर जाए दहर में सारा अली का है। सदर अली वकार इमाम अली अलैहिस्सलाम की जादे और इलावत से लेकर मस्जिद में शहादत तक, इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे मदीना से होने से लेकर सलामी को दाल तक, सूरह मोमिन की आयत करने से लेकर कुत्ते पर रबी इबादा करने तक, दो रिसाल की बनाने से लेकर 10 रिसाल पर बुलंद होने तक, मंजर पर जाए दहर में सारा अली का है। इस वक्त दो जहां का है अली अली, 30,000 पैगंबर अली अली, उतरी अबू बकर निकल कर अली अली, मौला अमीर नल के पैगंबर अली अली, सुन्नो जमाने वाले हमारा नबी का है, सुन्नो जमाने वाले हमारा नबी का है। मंजर पर जाए दहर में सारा अली का है, मंजर पर जाए दहर में सारा अली का है। खुशी ऐसे मनाते हैं, अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं, अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं। लगा के हैदरी नारे, लगा के हैदरी नारे, जो चेहरे मुस्कुराते हैं, अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं, अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं। हमारी बंदगी मौला, हमारी जिंदगी मौला, नबी ने कह दिया मौला, जिसे बस है वही मौला, सिखाया माने अपनी लोरियों में या अली मौला, सिखाया माने अपनी लोरियों में या अली मौला। गदीरे खुम का किस्सा, गदीरे खुम का किस्सा अपने बच्चों को सुनाते हैं, अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं, अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं। खुदा करता है हज के दरमिया खुशियों का दरवाजा, तवाफ़ साए होता झूमता है खाने काबा, दिलों में अज़मत तौहीद लब पे या
ماشاءاللہ سبحان اللہ. جیسا کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ العلم ماڈل اسکول جو کہ اب العلم فاؤنڈیشن اکیڈمی بن چکا ہے. ہماری اسکول کی بنیاد 2013 میں رکھی گئی. 40 سے 45 بچوں سے اس کی شروعات ہوئی تھی جو کہ اب 250 کے قریب ہو گئی ہے. یہ اسکول اس طرح سے پروان چڑھا ہے جیسے ایک ننا پودا لگایا ہو اور پھر اپنی محنت محبت اور کاوشوں سے اسے ایک تناور درخت بنا دیا گیا ہے. اور اس ننے پودے کو تناور درخت بنانے میں جس کی محنت اور محبت شامل ہے وہ ہے اس اسکول کے روح رواں سر مشتاق. ان کی تاریخ میں کچھ کہنا میرے لیے ایسا ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا. جیسے کسی شعر نے کہا ہے، جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دل جاور کر. سر مشتاق کا دھیما لہجہ، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی سے تو ہم سب بہت متاثر ہیں. اس سفر میں بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے، مگر ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے جو کہ پچھلے 10 سالوں سے سر مشتاق کے شانہ بشانہ ہے. اس اسکول کو بہت منظم طریقے سے لے کے چل رہی ہے مس قرۃ العین. جی ہاں، مس قرۃ العین کا شمار اسکول کی بہترین اساتذہ میں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سال ماشاءاللہ اس اسکول کا 3را بیچ پاس آؤٹ ہو رہا ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں کرتا گیا. اسی کے ساتھ میں ضرور سمجھتی ہوں کہ ایک ایسی شخصیت کا تعارف کروانا جو اس اسکول سے کچھ عرصے پہلے ہی منسلک ہوئے ہیں، سید علی عرفان نقوی صاحب، جو کہ اس اسکول کی ترقی اور بہتری میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اب میں اپنے اسکول کی ایک اسٹوڈنٹ محدثہ حسین کو دعوت دوں گی جو 2021 میں پاس آؤٹ ہوئی ہیں کہ وہ یہاں آئیں اور اسکول کے بارے میں کچھ اظہار خیال کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جہاں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور 11 فرزندان، ان کے 11 فرزندان کا ان کی امامت اور ولایت پر یقین رکھا جاتا ہے. میں فخر سے کہتی ہوں کہ میں نے العلم ماڈل اکیڈمی پہلوان گوٹ میں A گریڈ کے ساتھ میٹرک پاس کیا اور اب میں انٹرمیڈیٹ میں پری میڈیکل کر رہی ہوں. میں اسکول کے بارے میں کچھ یوں کہنا چاہوں گی کہ العلم ماڈل اکیڈمی میں جو ساری فیمیل ٹیچرز ہیں وہ تمام باحجاب رہتی ہیں. یہاں پہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. یہاں پر تجوید بھی سکھائی جاتی ہے. یہاں پہ قرآن کے ساتھ ساتھ تجوید بھی سکھائی جاتی ہے. پہلوان گوٹ میں یہ اسکول پہلے نہیں تھا. پہلے ہمارے دادا ہمیں شاہ فیصل کالونی لے کر جایا کرتے تھے. وہاں پر حسینی مشن میں العلم ماڈل اکیڈمی ہوا کرتا تھا. میرے دادا وہاں کے دینی ماحول سے بہت متاثر تھے. ہم سب وہیں پر پڑھتے تھے. میرے دادا وہاں سے بہت متاثر تھے اور یہاں پہ انہوں نے العلم ماڈل اکیڈمی کے نام سے اسکول کھولا. انہوں نے بہت کوشش کی، بہت سارے فیلئرس ہوئے، لیکن میرے دادا نے ہمت نہیں ہاری ہے. وہ چاہتے تھے کہ پہلوان گوٹ کے بچے شعور حاصل کریں اور علم و ہنر میں آگے بڑھیں. ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا بھی ہوا لیکن میرے دادا نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور وہ میری فیوریٹ پرسنالٹی بھی ہے کیونکہ انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری ہے. اور پھر یہ ہوا کہ جب یہ اسکول بنا تو ہم سب یہاں آئے. ہم سب بہن بھائی یہیں سے تعلیم حاصل کی ہم نے. تو بس میں خداوند متعال سے یہی دعا کرنا چاہوں گی کہ پروردگار کی مدد سے، آپ سب کے تعاون سے، سر عرفان کے تعاون سے، کہ جو اللہ کا بہت بڑا وسیلہ بن کر آئے ہیں، اور ہمارے میم کے تعاون سے. ہمارے میم کے لیے میں کچھ خاص بات کرنا چاہوں گی. جب سے اسکول شروع ہوا ہے نا، انہوں نے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹی ہیں. چاہے جتنے مشکل حالات بھی ہوتے تھے وہ ہمیشہ حاضر رہتی تھی. تو بس میں اللہ سے یہی درخواست کرنا چاہوں گی کہ آج کے دن کی برکت سے، ماہ رجب کی برکت سے، وہ ہمارے اسکول میں ہمارا اسکول ترقی کرے اور اس طرح سے کامیابی کی منزلیں طے کرتا رہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے
میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، پھول بطول ہے، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی جس کے لیے رسول کے سجدوں میں تمہیں ہے۔ میرا مولا شہنشاہ کربلا وہ بادشاہ کو عظیم المرتبہ ہستی ہے کہ جس کے فضائل ہمیں بذات بیان نہیں کر سکتے۔ اور اب میں ٹرانسپورٹ کے بلائے حسین اور کلاس 7 کی طلباء کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور فضائل محمد دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خوش سائل، حسین صحرا کی بے قراری، حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین زینوں کا آسماں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، حسین نکرا ہوا کلندر، حسین بکھرا ہوا سمندر، حسین سارے دلوں سے آگے، حسین ٹوٹے دلوں کے اندر، حسین سلطان و دین و امام، حسین کردار اہل عرفان، جمال زہرا جلال حیدر دیار صبر و رضا کا دلبر، جمال زہرا جلال حیدر دیار صبر و رضا کا دلبر، حسین تصویر انبیاء ہے، حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حسین ہے، حسین تھا، حسین ہے، حسین تھا، حسین ہے، حسین تھا، حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، مولا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی ہو، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، مولا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، مولا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے مجھے نجات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا ہو، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، مولا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نصب اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے او دشمن ازل ہو، ارے او دشمن ازل، تمہارے ذرا لحد میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، مولا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین۔ بر محمد والی محمد صلوات۔ کرام محترم والدین، مہمانان خصوصی، میرے ہم مکتب ساتھیو، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو رجب المرجب اور شعبان المعظم کی تمام ولادتوں کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروردگار ہم سب کو ان عظیم مہینوں کی رحمت، برکت، عظمت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔
मुझे आज जिस हस्ती के बारे में लब कुशाई का मौका मिला है उसे वफ़ाओं का पेकर कहूँ तो बेजा ना होगा। ये वो हस्ती है कि शाबानुल मुअज़्ज़म की 4 तारीख़ शेर खुदा के घर शेर असदुल्ला आया। उम्मुल बनीन ने कमर बनी हाशिम पाया। अली की दुआ की तासीर उतरी, शुजाअत की ज़िंदा तस्वीर उतरी। और जब नाम रखने लगे हैं तो चुन ली ख़याल ने जो अज़ल से अली की ऐन, चुन ली ख़याल ने जो अज़ल से अली की ऐन, बेबज़ाते रसूल की अज़मत का ज़ेब ज़ैन, अलहम्द की अलिफ व सरापा दिलों का चैन, वन्नास की वो सीन व नुत्का दिले हुसैन। हर हर्फ कायनात का अक्कास बन गया, हर हर्फ कायनात का अक्कास बन गया, देखा जो गौर करके तो अब्बास बन गया। अब्बास हो के जिसके लिए खुद हुसैन कहे, बेलफ्ज़े अंता या अखी, ए मेरे भाई मेरी जान तुझ पर कुर्बान हो जाए। उम्मुल बनीन की वफ़ा की जज़ा का नाम अब्बास है। 2 अजीम तरीन माओं की तमन्ना रही है कि अब्बास हमसे मंसूब होगा। दिल बड़े उम्मुल बनीन दिल बड़े ज़हरा होगा, दिल बड़े उम्मुल बनीन दिल बड़े ज़हरा होगा, एक अब्बास ही 2 माओं का बेटा होगा। मौला अबुल फज़ल अब्बास का अल्लाह के नज़दीक वो मकाम है कि सारे शहदा रश करेंगे जनाब अब्बास के मकाम पर। कल का यजीद खुशता ये हाथ काट कर, कल का यजीद खुशता ये हाथ काट कर, अब एक खौफ उसके मुकद्दर के साथ है। क्या हाथ हो गया है उमैया की नस्ल से, क्या हाथ हो गया है उमैया की नस्ल से, अब तो गली गली में गाजी का हाथ है। तू समझ ही नहीं पाया मेरे गाजी का मिजाज, तू समझ ही नहीं पाया मेरे गाजी का मिजाज, वो कटे हाथ से दुश्मन की खबर लेता है। आज अगर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम का कोई परचम है तो वो मौला फजल अब्बास से मंसूब है। अगर एक सवाल किया जाए कि यजीद का परचम और उसका निशान कैसा था और आज कहाँ है, उसका कोई जवाब नहीं, मगर हाँ मेरे मौला हुसैन का परचम कहाँ है, वो हर मोमिन के घर पर मौजूद है। और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शहर हो जहाँ मौला अबुल फजल अब्बास के नाम का अलम कहीं ना कहीं मौजूद हो और ना लहराता हो। इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि यकीनन मेरे चचा अबुल फजल अब्बास का क़यामत में वो मकाम होगा कि सारे शहदा अव्वलीन और आखिरीन रश करेंगे जनाब अब्बास के मकाम पर। 2 शेर किए खल्क में कुदरत ने आश्कार, 2 शेर किए खल्क में कुदरत ने आश्कार, एक शेर खुदा एक पिसरे शेर किरदिगार, एक शेर को ठहराया नबूवत का निगहदार, एक शेर बना आकर इमामत का मददगार, एक शेर को खुश होकर अता कर दी खुदाई, एक शेर को खुश होकर अता कर दी खुदाई, एक शेर प्यासा था अता कर दी तराई। तुम्हारे सारे हालात हमारे इल्म में है, तुम्हारी कोई भी बात हमसे पोशीदा नहीं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन मालदारी और बेनियाज़ी ये है कि इंसान उम्मीदों को तर्क कर दे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया की सबसे बेहतरीन खूबसूरत और हसीन नेमतों में से एक नेमत नमाज है, जो सुकून इसमें है वैसे सुकून और कहीं नहीं। बीबी फातिमा ज़हरा ने फरमाया औरत के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि ना वो किसी नामहरम मर्द को देखे और ना कोई नामहरम मर्द उसे देखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर दुनिया में तुम्हें शिद्दत से गम मिले तो मेरे गमों को याद कर लेना, तुम्हारे गमों का वज़न हल्का हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के तमाम लोगों की गुनाह अल्लाह ताला बख्श देगा सिवाय उन लोगों के जो गुनाह करके लोगों को फ़ख्र से बताए कि हमने ये गुनाह किया है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे ज़हूर की दुआ किया करो क्योंकि मेरे ज़हूर ही तुम्हारी निजात का ज़रिया है। मेरे मोहतरम कराम असातिज़ा कराम मेहमान खुसूसी और मेरे हम मकतब साथियों, आप सबको मेरी तरफ़ से रजबुल मुरज्जब की तमाम खुशियों की तारीख़ें बहुत बहुत मुबारक हों और बिलखुसूस इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की। तो आज मुझे जिस मौजू पे लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है हमारे ज़माने के इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजा।
میرے مولا پردہ غیبت میں ہیں اور ظہور کرنے کے لیے بے چین ہیں، تو آج میں مولا کی ظہور کی چند نشانیاں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گی اور اس سے قبل یہ کہوں گی، میرے سرکار یہ جو تاخیر فرماتے ہیں، میرے سرکار یہ تاخیر جو فرماتے ہیں، منتظر آپ کے بے چین ہوئے جاتے ہیں، منتظر آپ کے بے چین ہوئے جاتے ہیں۔ آپ اپنے جد امجد پہ ذرا غور کریں، آپ اپنے جد امجد پہ ذرا غور کریں، وہ تو آواز کے سنتے ہی چلے آتے ہیں، وہ تو آواز کے سنتے ہی چلے آتے ہیں۔ ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے، ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے، انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے، انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے۔ مرحب عصر کو معلوم نہیں ہے شاید، مرحب عصر کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری ہے در کرار ابھی باقی ہے۔ صلوات۔ امام زمانہ کی ظہور کی چند نشانیاں۔ دنیا میں ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں ایک تہائی دنیا ختم ہو جائے گی، مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے اور عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی۔ سفیانی کچھ مخصوص نام والے لوگوں کو قتل کرے گا، جن میں سے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، رقیہ، جعفر، موسیٰ نام ہوں گے۔ آخری زمانے میں لوگ موسیقی کے آلات کو جیب میں رکھ کر گھومیں گے۔ 6 مہینے پہلے دجال کا آنا۔ رجب کے مہینے میں 3 لوگ قیام کریں گے۔ خراسانی یمانی کا خروج۔ آخری زمانے میں ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا، اس کی مثال یہ ہے جیسے گرم انگارے کو ہاتھ میں رکھنا۔ سورج گرہن 15 رمضان کو ہوگا اور چاند گرہن 25 رمضان کو ہوگا۔ لوگ حرام کو حلال کہیں گے اور حلال کو حرام کہیں گے۔ معروف منکر بن جائے گا اور منکر معروف بن جائے گا۔ آسمان سے ایک آواز گونجے گی جس کو ہر آدمی اپنی زبان میں سنے گا۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو امام زمانہ کی معرفت عطا فرما۔ شکریہ۔ مولا جائیے، آقا جائیے، مولا جائیے، منتظر آج سارا جہاں ہے، آپ آ جائیے، جانشین نبی، جانشین نبی، آپ کا ہی عرض و سما ہے، آپ آ جائیے، کعبہ بھی تیرا یوں ویران ہے، امت بھی ساری پریشان ہے، کعبہ بھی تیرا یوں ویران ہے، امت بھی ساری پریشان ہے، آپ ہی آئیں گے، آپ ہی آئیں گے تو بسے گا یہ سارا جہاں ہے، آقا جائیے، مولا یہ تیرے جو خوبدار ہے، مشکل میں سارے گرفتار ہے، مولا یہ تیرے جو خوبدار ہے، مشکل میں سارے گرفتار ہے، عسکری کے سمے، عسکری کے سمے سرنگو آج سارا جہاں ہے، آقا جائیے، مانا
کہ ہم سب گنہگار ہے، معافی کے مولا طلبگار ہے، مانا کہ ہم سب گنہگار ہے، معافی کے مولا طلبگار ہے، ہم تیرے ماتمی، ہم تیرے ماتمی، ہر عزادار نوحہ کنا ہے، آقا جائیے مہدی کو بھیجے رب جلیل، آباد کعبہ کو دیکھے عقیل، مہدی کو بھیجے رب جلیل، آباد کعبہ کو دیکھے عقیل، تربت فاطمہ، تربت فاطمہ نے پکارا سب و زماں ہے، آقا جائیے جانشین نبی، جانشین نبی آپ کا ہی عرض و سماں ہے، آقا جائیے۔ میں آپ سب حضرات کا تہ دل سے بہت مشکور ہوں، خصوصاً آغا حیدرآباد صاحب، حیات عباس صاحب اور اسم نقوی صاحب اور دوسر جو حضرات دور دور سے آئے ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس محفل کو رونق بخشی، ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اور خصوصی طور پر میں علی عرفان نقوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ اسکول میں پچھلے 10 سال سے چلا رہا تھا، بہت سارے ہماری کمزوریاں تھیں، کچھ خامیاں تھیں، لیکن انہوں نے آ کر میرا دست راست بن کر وہ ساری خامیاں جو تھی وہ کور کر لی، ان کا بھی بہت بہت مشکور ہوں۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ کام کیسے شروع ہو گیا، کیا وجوہات تھی، تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف 1-2 منٹ میں ذرا اس کے پس پردہ جو حالات ہے وہ بتاتا۔ اصل میں 1980 سے پہلے میں بھی عام نکمہ قسم کا بندہ تھا۔ 1984 میں جب قائد شہید عارف حسن الحسینی تحریک جعفریہ کے صدر بنے، قائد بنے، انہوں نے پشاور میں قیام کیا، اور میری خوش قسمتی تھی کہ میں بھی اس وقت پشاور میں ہی تھا۔ ان کے دروس، ان کے دعا کمیل کی محفل اٹینڈ کر کے تو اس کا مجھ پہ ایسا اثر ہوا، ایسا اثر انہوں نے چھوڑا کہ اب میرے لیے گھر میں آرام سے بیٹھنا محال ہو گیا۔ قائد شہید تو چلے گئے، لیکن ان کے لگائے ہوئے پودے جو نرسری میں تھے اب وہ جگہ جگہ مختلف جگہوں پہ نمودار ہو گئے، تو ان میں سے میں بھی سمجھے کہ ایک قائد شہید کے اس کا ایک چھوٹا سا پودا ہوں۔ یہاں پہ میں شیخ سعدی کا ایک چھوٹا سا غزل جو فارسی میں ہے، میں اس کا ترجمہ بھی کر لوں گا، جو اس حالات کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ گل خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب و دستم، بگو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے دل آویزے تو مستم، بگفتا من گلی نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، کمال ہم نشین در من اثر کرد ولیکن من ہما خاکم کے ہستم۔ میری اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شیخ سعدی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک مٹی مل گئی جس بہت خوشبودار تھی، میں نے مٹی سے پوچھا تو مشک ہے یا عنبر ہے، کیا چیز ہے، یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ مدت پھولوں کے ساتھ گزارا، تو پھولوں کی ہم نشینی کی وجہ سے یہ خوشبو میں بھی حاضر ہوئی۔ تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ مجھ میں جو تھوڑی بہت جو گرم جوشی ہے، جو جذبہ ہے، یہ قائد شہید کے
दरूस का और उनके दुआ कुमेलों का असर है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि शमा से शमा जलाए चलें। मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि मेरे जाने के बाद यहाँ इनमें से कुछ तो ऐसे पौधे हों जो ये सिलसिला जारी रखें। और यही मुख्तसर सा मेरा वो है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मैं सर मुश्ताक से दरख्वास्त करूँगी कि वो भी स्टेज पे ही तशरीफ़ रखें और हमारी असातिज़ा जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारा बहुत साथ दिया है और उनकी मेहनतों से ये कामयाब इख्तिताम की तरफ है, तो मैं सर से दरख्वास्त करूँगी कि उनकी दुआ स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपनी स्टेज पे से दरख्वास्त करूँगी कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। अब मैं मिस सुगरा से दरख्वास्त करूँगी कि वो स्टेज पे तशरीफ मिस शमीला, मिस फिजा, मिस कायनात, भी तो छोड़ा कि मिस मासूमा, मिस अबीहा, मिस अबीहा, प्रोग्राम हमारे यहाँ माशाल्लाह से पहले भी बहुत होते रहे हैं, सब जानते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम वाकई माशाल्लाह से बहुत ही, जितना ना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। और एक मतलब जोरदार तारीफ है इरफान के लिए। और हम सब असातिज़ा और सब स्टूडेंट, सारे जितने स्टूडेंट से मिलकर दुआ करते हैं परवरदिगार आलम से मुश्ताक को सेहत और सलामती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और तमाम असातिज़ा को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए सेहत और सलामती के साथ, और उनको हिम्मत, ताकत और सब्र अता फरमाए तो इसी तरह बच्चों को इसी राह पर गामजन कर सकें। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ودليلا وعينا
میں ہوں عباس علی یہ ہے فضیلت میری، میں ہوں عباس علی یہ ہے فضیلت میری، بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری، میں ہوں عباس علی یہ ہے فضیلت میری، بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری۔ باپ کو دیکھا نہ ماں کو نہ کسی کو دیکھا، آنکھیں کھولی تو حسین ابن علی کو دیکھا، اس لیے فرض ہے نبیوں پہ زیارت میری، میں ہوں عباس علی یہ ہے فضیلت میری۔